نہیں ہے، یہ صرف رمضان کا عمل ہے، تو پتا چلا رمضان کی جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے. رمضان کی جو تراویح ہے وہ ذرا زور سے بولے. ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے لگے ہاتھوں. یہ جو لفظ تراویح ہے، تراویح، یہ جو لفظ تراویح ہے یہ جمع کا لفظ ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے. جمع ہے. اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ. ترویحہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ جو ترویحہ لفظ ہے، ترویحہ جو ہے یہ نماز کا نام نہیں ہے. ترویحہ اس کا جو معنی بنتا ہے، ترویحہ کا مطلب ہے ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا، کچھ سکون پا لینا، کچھ ریسٹ کر لینا. ترویحہ. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ ترویحہ. تو آپ پہلے 4 رکعت پڑھے تو کیا بنا؟ ترویحہ. اس لیے ہمارے پاس 4 رکعت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا ریسٹ لیتے. دیکھیے، سبحان ذی الملک والملکوت، قرآن کی آیت پڑھا، میں پوری آیت پڑھا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ماہ رمضان سے متعلق جو قرآن کی آیت ہے اس میں کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو. اسی آیت کی یہ تفسیر ہے. 4 رکعت نماز کے بعد اللہ کی تکبیر بلند ہو رہی ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک الحی الذی لا يموت ولا یفوت، جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، جو کبھی فوت ہونے والا نہیں ہے. کون ہے وہ؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو رمضان میں. انہیں کیا کر رہا؟ 4 رکعت پڑھتے کی. یہ سورہ میں یوسف علیہ السلام پر ظلم و زیادتی کا واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بہت ستایا. تو کہیں کو ٹینشن لے رہا؟ تو اللہ کا ذکر کر رہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے پورے 12 مہینے رکھے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، لوگوں بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. تو کہیں کو ٹینشن میں لگ گیا رے بڑے بھائی. موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کرنے پورے 12 مہینے. پورے تیرے ٹیویاں ہیں، تیرے پورے لکھ لکھ کے بھرے سو کتاباں ہیں، تیرے پورے مدرسے ہیں، تیرے پورے مسجداں ہیں، پورے ممبراں ہیں، پورے محراباں ہیں. سوب جا کے یہی وقت ملا. بولو نا جی بڑے بھائی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نا میرے بڑے بھائی. اجی اگر یہی وقت رہتا تو پھر بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء، صلحاء، شہداء، بڑے بڑے اکابر، اسلاف گزرے، کسی نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تشریحات بیان کرنا، ترجمے بیان کرنا. کون سے صحابی کرے تھے؟ بولو نا پٹھے. آپ لوگوں نے پوچھ رہا ہوں، پٹھوں کو پوچھ رہا ہوں. پٹھے کون کرے تھے؟ پٹھے بولو پٹھے. وہ صحابی کا نام بتاؤ جو 4 رکعت پڑھنے کے بعد قرآن کے ترجمے، تفاسیر اور قرآن کی باتیں بیان کرتے تھے. میں اس کا مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مگر تم ایک جو بزرگوں کا عمل توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، میں اس کا رد کر رہا ہوں. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکبروا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو.
اسی لیے اب اگر کسی کو پانی پینے جانا ہے تو نبی تکبیر پڑھ لیتے ہوئے جا رہا. کسی کو تھوڑا ریسٹ لے کے بیٹھنا ہے, تھوڑا ریسٹ لے کے بیٹھ گئے. امام حافظ صاحب کو بھی موقع مل گیا, ذرا قرآن کھول کے دیکھ لیے, مولانا صاحب تکبیر پڑھ رہے ہیں, سارے لوگ مزے لے رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ اللہ. تو یہ 4 رکعت کے بعد یہ جو تھوڑی دیر جو بیٹھتے ریسٹ لیتے نہیں, اس کو بولتے ترویحہ. یہ ریسٹ لینے کا نام ترویحہ ہے. اب ذرا غور کرو میرے بھائی, میں یہ مسئلہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو, ان لوگ بول رہے ہیں 8 رکعت تراویح ہے. آپ کسی بھی اہل حدیث نوجوان کو پوچھ لیجئے, پٹھے کیا نیت کرتے تم؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز تراویح کی. قیام اللیل کوئی بھی نہیں بولتے, قیام اللیل کوئی بھی. سب لوگ کیا بولتے؟ تراویح. کیا بولتے؟ تراویح. یہاں بورڈ پہ بھی لکھا ہے انشاءاللہ چاندرا سے مسجد اعظم میں نماز تراویح. بازو والوں کا نے بھی یہی لکھا ہے نماز تراویح. تو تراویح کا جو لفظ ہے, یہ لفظ کہاں سوٹیبل ہوتا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تراویح بولنے کے لیے واحد بنا ترویحہ. ترویحہ مطلب 4 رکعت کے بعد کی بیٹھک. اب اس کا تسنیہ بنتا ہے ترویحتان. 8 رکعت کے بعد دوسری بیٹھک. 8 رکعت کے بعد 8 رکعت کے بعد تراویح بنا, ترویحتان بنا. کیا بنا؟ تو اب اگر کوئی 8 رکعت پڑھنے والا ہے تو تراویح نہیں بولنا. ایمانداری اور شرافت کی بات ہے. نہیں, ہمارے پاس یہ 4 مینار ہے. 4 مینار کئی کو بول رہے ہیں 4 مینار ہیں. 3 رہے تو 4 مینار بول سکتے. سبحان اللہ, بہت سمجھدار ہو, جلدی بولو. 3 رہے تو 4 مینار بول سکتے. اگر 3 مینار ہیں تو 4 مینار نہیں بول سکتے. اس کو 4 مینار اس واسطے بول رہے 4 مینار ہیں. نہیں, ایسی مثال دے تو پٹھے کیا پھڑکتے بھائی. ابا بابا بابا. اور میرے کو پورے معلوم ہے پیارے بزرگوں اور دوستوں, 4 مینار بولنے کے لیے 4 مینار ہونا ضروری ہے. اسی طرح تراویح بولنے کے لیے کم سے کم 3 بیٹھک ہونا ضروری ہے. پہلی بیٹھک 4 رکعت کے بعد ہوئی تو ترویحہ ہو گیا. دوسری بیٹھک ہوئی تو ترویحتان ہو گیا. تیسری بیٹھک ہوئی تو ترویحات ہوا اور تراویح ہوا. جمع بنتی ہے ترویحات, یا پھر ہو گئی جماعت تراویح. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, تراویح بولنے کے لیے, ترویحات بولنے کے لیے کم سے کم 3 بیٹھک بیٹھنا. ذرا زور سے بولے, ذرا زور سے بولے, ضروری ہے. گلی کو چورستہ بولتے, بولو نا جی. کہاں ہے پٹھے تمہارا گھر؟ گلی میں نہیں, چورستے پہ ہے. چورستے پہ آ کر ٹھہر کے کہاں رو دکھ رہا اتنے والا بازو گلی ہے نہیں, اندر آ جاؤ ورنہ. ارے باپ رے باپ, بہت ڈینجر ہے پٹھے. تو چورستے پہ بول کے بلا کے گلی میں لے کے جا رہا. پٹھا ایسی ہے جی, 8 رکعت وہ تراویح بول کے بلا رہا, 8 رکعت کو لے جا رہا. 8 رکعت اگر آپ بولتے ہیں تو آپ تراویح نہیں بول سکتے. آپ کسی بھی مدرسے میں, چاہے آپ اہل حدیثوں کی یونیورسٹی کو چل جائیے, چاہے آپ تبلیغی جماعت کی یونیورسٹی چل جائیے, چاہے آپ جماعت اسلامی کے کسی بھی عالم دین کے پاس چل جائیے, جا کے پوچھئے حضرت میں 8 رکعت پڑھ رہا ہوں, تراویح بول سکتا ہوں کیا؟ یہ لفظ یہ 8 رکعت کے لیے سوٹیبل ہے کیا؟ کیونکہ 8 رکعت میں صرف 2 بیٹھک ہوتے ہیں, ہر 4 رکعت کے بعد 1 بیٹھک, تو پھر 2 بیٹھک پہ ترویحتان ہوتا ہے. تو پھر یہ تراویح کا لفظ اس پہ سوٹیبل ہے. نہیں بابا, وہ نہیں بولنا چاہیے, ذرا کھل کے بولو نا. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ تو آپ خود اندازہ کر لیجئے, اگر کوئی آدمی تراویح کا لفظ بولنا چاہتا ہے تو لفظ تراویح کے استعمال کے لیے اس کو کم سے کم 12 رکعت, اور یا پھر نہیں تو ہم سنیوں کی طرح 20 رکعت پڑھنا پڑے گا. کیونکہ ہمارے پاس 12 رکعت کے بعد تیسری بیٹھک ہوتی ہے تو ترویحات اور تراویح کا لفظ اب سوٹیبل ہے. 16 رکعت کے بعد چوتھی بیٹھک ہوتی ہے تو ترویحات اور تراویح کا لفظ اب بولا جائے گا.
اور خدا کی قسم ہم 5 بیٹھک 20 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو جمع کا صیغہ 3 کے بعد 3 سے شروع ہوتا ہے، چوتھے پہ بھی بولا جاتا ہے، 5ویں پہ بھی بولا جاتا ہے، 50 پہ بھی بولا جاتا ہے، تو 5ویں بیٹھک ہم نے بیٹھی اور قربان جائیں علی المرتضیٰ کے نام کا وظیفہ ہم نے پڑھا ہے. تو 5ویں بیٹھک بیٹھنے کے بعد جب آپ بولتے ہیں تراویح میں چاند رات سے اس کا اہتمام ہے، تو آپ حق پہ ہیں، آپ صحیح ہے. 8 رکعت اور لفظ تراویح دونوں ایک جگہ جمع. رات میں کیا دھوپ تھی باپ؟ ارے ایسا نہیں ہو سکتا باپ، ہو سکتا رات میں دھوپ ہوتی تو تراویح میں 8 رکعت نہیں ہوتی. علمی نقطہ ہے بھائی، آپ لوگ سمجھو نہ کو سمجھو، بازو والا تو اندر تک چمچتا بھائی.